رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس پہ غور کیا ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی، طرفۃ عین یعنی آنکھ جھپکنے کی دیر بھی، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا. کیوں؟ اس سے کیا ہو جائے گا؟ تھوڑی دیر اللہ کی بات مان لیں، تھوڑی دیر اپنی منمانی کر لیں. کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے کہ نفس ہمیں اس وقت کسی ایسے کام کے پیچھے لگا دے کہ جس سے ہمارا باقی بھی کیا کرایا تباہ ہو جائے، اور یا ایسی بات منہ سے نکلوا دے. آپ کو پتہ نہیں کہ زبان سے بعض اوقات ایک کلمہ نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا، اور انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص نفس کے حوالے ہو جاتا ہے، یا وہ نفس کی اطاعت کرنے لگتا ہے، یا نفس کی بات ماننے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حکم پیچھے کر دیتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہی لمحہ اس کی دنیا سے جانے کا ہو، تو کس حال میں جائے گا، خاتمہ کیسا ہوگا. اور بات یہ ہے کہ نفس کے معاملے میں انسان اپنے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا، یعنی میرے نفس کی ہر خواہش ٹھیک ہوگی یا سوچ ٹھیک ہوگی، تو اس کو اللہ کی حفاظت میں دینا پڑتا ہے. میں اس پہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم اپنے اوپر بھی کنٹرول نہیں رکھتے اور اپنے بارے میں بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہی کے محتاج ہیں، تو پھر باقی چیزوں پہ ہمارا کیا اختیار ہے؟ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو. کس چیز میں؟ ہر چیز میں، ہر ضرورت میں ہم اس کے محتاج ہیں، لیکن خاص طور پر اپنے نفس کے تزکیے کے حوالے سے، اپنی اصلاح کے حوالے سے، اپنے نفس کے خیر کو ابھارنے کے حوالے سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفس کے اندر کیا ڈالا ہے؟ خیر بھی ڈالا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور بھی ہے اور تقوی سنگولر ہے، فجور پلورل ہے. تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کسی بھی لمحے غافل نہیں ہونا چاہیے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو شیطان ہے نا، ہمارا دشمن، وہ جو ہم پہ قابو پاتا ہے نا، تو وہ دراصل سب سے پہلے نفس کو فتح کرتا ہے، یا نفس پہ قابو پاتا ہے، پھر اس کے ذریعے باقی ہمارے سینسز کو، آنکھ، کان، زبان، ہر چیز کو کنٹرول کر لیتا ہے. تو اس دعا کو نہیں چھوڑنا ہے، انشاءاللہ صبح اور شام کی روٹین میں ضرور ڈال لینا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی خوبصورت ناموں اور صفات کے ساتھ پکارنا چاہیے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری لا علاج بیماریاں، چاہے وہ نفسانی ہوں، روحانی ہوں، جسمانی ہوں، قلبی ہوں، جذباتی ہوں، اخلاقی ہوں، کوئی بھی ہوں، کسی بھی قسم، کیونکہ بیماریوں کی اقسام ہیں، یہ سب اللہ کے ذکر، اللہ کے خاص ناموں کے ساتھ اس کو پکارنے سے انشاءاللہ درست ہو سکتی ہیں. انسان ان بیماریوں سے شفا یاب ہو سکتا ہے، یہ بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں. بیماری کوئی بھی ہو، اس کے علاج کے لیے اسباب ضرور اختیار کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کا علاج نہ اتارا ہو. لیکن کچھ لوگوں کو معلوم ہوتا اور کچھ کو نہیں معلوم ہوتا. تو جن کو معلوم نہیں ہوتا انہیں کیا کرنا چاہیے؟ معلوم کرنا چاہیے. کس سے معلوم کریں گے؟ جو اہل علم ہیں، جو جانتے ہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہمیں علاج کا طریقہ پتہ چل جائے تو پھر علاج بھی سنجیدگی سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ لیکن علاج کرواتے ہوئے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، اسے زائل نہیں کر سکتا، بیماری کو دور نہیں کر سکتا. ہاں، اللہ کا حکم ہو جائے تو وہ بغیر دوا کے بھی، صرف دعا کے ذریعے بھی دور ہو سکتی ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے مریض جن کو ڈاکٹرز نے مایوس کر دیا کہ آپ لا علاج ہیں، آپ مریض کو لے جائیں، بس اس کے مرنے کا انتظار کریں، لیکن وہ دم سے، رقیہ سے، ان چیزوں سے ٹھیک ہو گئے. کیونکہ اللہم انت السلام ومنک السلام منک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام. اے اللہ تو سراپا سلامتی ہے، تو ہی السلام ہے، سلامتی ہے. ومنک السلام، اور سلامتی آتی بھی تیری طرف سے ہے، اور تجھی سے سلامتی حاصل ہوتی ہے. تبارکتا، تو بڑی برکتوں والا ہے. ذل جلال والاکرام، اے بزرگی اور عزت والے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس کے بارے میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے
تو 3 بار استغفار کرتے، یعنی استغفر اللہ پڑھتے، اور اس کے بعد کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ذا الجلال والاکرام. اس میں یا کا بھی لفظ آتا ہے بعض روایات میں، تبارک یا ذا الجلال والاکرام. ویسے ذل جلال جب آیا تو یا اس کے اندر امپلائڈ ہے. تو السلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. معنی کیا ہے؟ سلامتی والا، یعنی وہ ذات جو عیبوں، نقص اور آفات سے پاک ہے، سلامت ہے، ہر طرح کے شر سے پاک ہے، ہر طرح کے ظلم سے پاک ہے، ہر طرح کی تبدیلی سے پاک ہے، فنا ہونے سے پاک ہے، حادثات سے پاک ہے، کسی کی طرف سے اس پر زیادتی ہونے سے پاک ہے. تو جو ذات سراسر سلامتی ہے، یعنی جو خود سلامت ہے، تو پھر ہمیں سلامتی کہاں سے ملے گی؟ اسی کی طرف سے. ہم انسانوں کے پاس پناہ ڈھونڈتے ہیں، جبکہ انسان خود بھی پوری طرح مختلف مشکلات سے سلامت نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ سلامتی کا مالک بھی وہی ہے، سلامتی والا بھی وہی ہے، سلامتی کی ابتدا بھی وہیں سے ہوتی ہے اور سلامتی وہیں تک لوٹتی ہے. لہذا سلامتی کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، بیماری سے شفا پانا کیا ہے؟ سلامت ہونا. ورنہ کیا ہے؟ انسان کسی بڑی مشکل کا شکار ہو سکتا ہے، یعنی انسان کو ایک بیماری سے دوسری لگ سکتی ہے، موت آ سکتی ہے، اور کئی طرح کی تکلیفیں پیدا ہو سکتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جب علاج کرواتے ہیں، سرجری کرواتے ہیں مثلاً، تو اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ پہلے سے بھی زیادہ کام خراب ہو چکا ہوتا ہے ان کا، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے، یا اپنے کام خود نہیں کر سکتے، یا ان کے جسم کے اندر ایسی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں کہ جن کو ڈاکٹرز بھی دوائیوں سے کنٹرول نہیں کر سکتے. اس لیے کسی بھی بیماری میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگنی چاہیے کہ اللہ آپ السلام ہیں، سلامتی آپ کی طرف سے آئے گی، آپ مجھے سلامتی عطا کریں، مجھے سلامت رکھیں، مجھے اس مشکل سے نجات عطا کریں. تبارک تا، آپ بہت بلند ہیں اور برکتیں ساری آپ ہی کی ذات سے وابستہ ہیں، یعنی ہر برکت تیری ہی طرف سے آتی ہے. ذل جلال والاکرام، اے عزت اور جلال والے. جلال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عظمت. جل جلالہ پڑھا ہے کبھی؟ اللہ عز و جل، یہ سب ایک ہی چیز ہے. ذل جلال بھی، جل بھی. تو جلال کا مطلب ہے عظمت والا، ذل جلال عظمت والا. کیونکہ ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن میننگ پہ غور نہیں کرتے. والاکرام، احسان کرنے والا، عزت والا. یعنی تو اپنے نیک بندوں کو، اپنے ان بندوں کو جو تجھے پکارتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کو سلامتی عطا کرتے ہیں، ان کو عافیت عطا کرتے ہیں. ہر انسان مشکلات سے بچنا چاہتا ہے، عافیت طلب کرتا ہے. آپ کے دل میں کوئی خوف وغیرہ آتے رہتے ہیں، اس چیز کا کیا ہوگا، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، آتے ہیں نا. تو ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ سلامتی کون دے سکتا ہے؟ امن کون دے سکتا ہے؟ صرف اللہ دے سکتا ہے. کچھ لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ پنکھا نہ گر پڑے، ان کو واقعی فوبیا ہوتا ہے کہ وہ پنکھے کے نیچے بیٹھ نہیں سکتے، سو نہیں سکتے. ایک خوف سا ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے. کوئی خبر پڑی ہوتی ہے کہ پنکھا گرنے سے ان کی فلاں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، ہو گیا. تو اس قسم کے خوف بھی ایک بیماری ہے. ٹھیک ہے، تو جب ایسا کوئی خوف آیا آپ کو، رات سے ڈر لگے، جنات سے ڈر لگے، یہ ایک خوف بچپن سے ڈال دیا جاتا ہے. اصل میں اگر آپ نیچے بیٹھے وہ چھت پر کوئی کھٹ پٹ ہوئی ہے تو ایک خیال آئے گا چور کا اور دوسرا آئے گا جن کا. یوں لگتا ہے کوئی سیڑھیاں اتر رہا ہے. ہوتا ہے کبھی خیال آتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے. اور کیسے ہوتا ہے؟ لگتا ہے کہ واش روم کا پانی کوئی کھول گیا ہے، آپ اٹھ کے دیکھتے ہیں کوئی بھی نہیں وہاں، دروازہ کھلنے بند ہونے کی آواز آتی ہے. یعنی مختلف طرح کے خوف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دی کہ خوف تو ہوں گے. خوف ہر انسان کے اندر ہے، کسی کے اندر کم، کسی کے اندر زیادہ. اب تھوڑا بہت تو ہوتا ہی ہے، لیکن اگر وہ بہت زیادہ ہونے لگ جائے اور ایک بیماری بن جائے، یعنی کوئی انسان خوف کی بیماری کا شکار ہو جائے کہ ابھی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ابھی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، آسمان گر پڑے گا یا زمین پھٹ پڑے گی یا کوئی زلزلہ آ جائے گا. یہاں اسلام آباد میں تو زلزلے کا بھی بڑا خوف رہتا ہے، اور کچھ لوگ تو باقاعدہ رات کو دوپٹہ وغیرہ پاس رکھ کے سوتے ہیں کہ اللہ نہ کرے زلزلہ آئے اور باہر نکلنا پڑا تو دوپٹہ تو سر پہ اڑے. ایون کسی کو دیکھا تھا کرتے ہوئے. کچھ کو اندھیرے کا خوف ہوتا ہے. میں ان کا ذکر کیوں کر رہی ہوں؟ یہ سب انڈرسٹوڈ نون باتیں ہیں، لیکن میں آپ کو یاد دہانی اس لیے کرانی کہ ایسی سچویشن میں کریں کیا. آپ تو طریقہ سکھا رہی ہوں. اگر ایسی کوئی چیز آپ کے ذہن پہ حاوی ہے تو کس کو پکاریں گے؟ اللہ تعالیٰ کو. یعنی یہ ذہنی بیماریاں ہیں یا روحانی بیماریاں ہیں، تو ایسے میں آپ کیا کریں؟ اللہم انت السلام منک السلام. مقصد کیا ہے؟
اللہ تو سراسر سلامتی ہے، تجھے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور